الله الرحمن الرحيم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوائدة والموءودة في النار۔ یہ 112ویں حدیث مبارک ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول۔ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں فقہائے صحابہ میں شمار کیا جاتا تھا، یعنی ان حضرات صحابہ میں شمار کیا جاتا تھا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی فقیہ اور مفتی سمجھے جاتے تھے۔ اگرچہ ہر صحابی اپنی جگہ فقیہ تھا، لیکن کچھ حضرات صحابہ کو خصوصی امتیاز اور خصوصیت حاصل تھی، ان میں یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی فقہ جن کے ہم مقلد اور پیروکار ہیں، ان کی فقہ کی اکثر بنیاد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال ہیں، اور انہی کے اوپر اس کا پورا سہارا ہے، پورا تکیہ ہے۔ تو انہی سے ہی یہ حدیث مبارک منقول ہے۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الوائدۃ والموءودۃ فی النار، کہ زندہ درگور کرنے والی، والموءودہ اور جس کے لیے زندہ درگور کیا گیا، فی النار یہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم بد کا، قبیح رسم کا، بلکہ قبیح سے بھی بدتر ایک رسم کا ذکر ہے کہ بچیاں جب کسی گھر میں پیدا ہو جاتی، بچی کی ولادت ہو جاتی، تو اس کا اتنا معیوب سمجھتے کہ اللہ معاف فرمائے کہ اسے ہی زندہ زمین میں دفنا دیا جاتا، زمین میں اسے درگور کر دیا جاتا، اور بکثرت ایسا ہوتا تھا، ایسا عام تھا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ بتلائی جاتی تھی، اس مقصد سے، اس غرض سے کیا جاتا تھا کہ اگر بچی پیدا ہو گئی تو اسے کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے، یا اگر کھلایا پلایا بھی تو پرائی ہو جائے گی، کل کو دوسرے گھر میں جائے گی اور دوسرے گھر کی اور خاندان کی ہو کر رہ جائے گی۔ لہذا اس کھلانے پلانے کی بوجھ کی وجہ سے وہ اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے کہ اس نے تو بعد میں ہمیں کما کر دینا نہیں، جبکہ لڑکوں سے یہ آسرا ہوتا تھا کہ چلو ابھی نہ صحیح، وہ بعد میں ہمیں کما کر کھلا دیں گے، جو ہم نے کھلایا ہے اس کا کم سے کم عوض ادا کر دیں گے۔ لیکن بچیوں سے اس قسم کی کوئی امید نہیں ہوتی تھی، تو اس لیے وہ انہیں زندہ دفنا دیا کرتے تھے، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور یہ بھی غرض ہوتی تھی کہ بھائی یہ تو بعد میں پرائی خاندان کی ہو جائے گی، جائیداد میں حصہ بھی لے جائے گی، اور ایک تو دوسرے خاندان میں گئی اور اپنی جائیداد بھی دوسرے خاندان میں جا رہی ہے۔ تو اس چیز کو اتنا بھاری اور بوجھ سمجھتے ہیں کہ جو ہے ان کو، بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا، زندہ درگور کر دیا جاتا۔ حالانکہ اسلام کی آمد کے بعد اسلام نے بچیوں کی پرورش پر، اچھی تربیت پر جتنی فضیلت بیان کی ہے، وہ کسی اور کی، یعنی بیٹوں کی تربیت اور جو ہے پرورش پر بیان نہیں کی۔ اسلام نے آ کر ترغیب دی، بلکہ احادیث کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو اللہ جل شانہ نے 3 بیٹیاں عطا کی اور اس نے ان کی اچھی تربیت یا اچھی پرورش کی، یا کسی کی 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت اور پرورش کرے، تو اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے۔ کسی نے پوچھا کہ اگر 2 بیٹیاں ہوں تو پھر حضور نے فرمایا کہ 2 بیٹیاں ہوں تب بھی اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے، بشرطے کہ ان کی اچھی تربیت کرے، بوجھ نہ سمجھے، ان کو بوجھ نہ سمجھے، اور جو ہے اپنے لیے ذمہ داری سمجھے اور اس کو احسن طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرے۔ پھر پوچھا کہ اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو کیا پھر بھی یہ فضیلت ہوگی؟
تو کہا کہ ہاں کسی کو ایک بیٹی بھی اللہ عطا کرے اور اس کی بھی اچھی تربیت کرے، اس کو اچھے اخلاق تعلیم دے، جو اچھا ادب اس کو سکھلانا ممکن ہے سکھلائے، تو اس کے لیے بھی اللہ جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ تو بڑی فضیلت اسلام نے اس بچیوں کی پرورش پر، بچیوں کی تربیت پر بیان کی۔ یہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم بد تھی، قبیح رسم تھی، جس کو قرآن کریم نے بھی جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ جب ان لوگوں کو وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، جب ان لوگوں کو بچی کی ولادت کی بشارت دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو ان لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے، ان لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور اندر ہی اندر غم سے گھلنے لگتے تھے، اندر ہی اندر غمزدہ ہو جاتے تھے۔ اور بہت سے لوگ تو اس غم میں آج بچی کو زندہ ہی درگور کر لیتے، کوئی عار کے ساتھ پال لیتے ہیں، تب بھی وہ پوری زندگی کے لیے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے، وبال سمجھتے، بوجھ سمجھتے تھے۔ تو یہ ان کی قبیح رسم تھی۔ اللہ معاف کرے، اگرچہ اسلام نے اس کی بڑی بچیوں کی تعلیم و تربیت پر اور حسن تعدیب پر بڑی فضیلت بیان کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہ چاہتے ہوئے اس قسم کا مزاج یا اس قسم کی سوچ آج کے معاشرے کے اندر بھی ہے۔ بچیوں کی ولادت، بچیوں کی پرورش لوگوں کے لیے بوجھ بن جاتی ہے۔ کتنے خاندان صرف اس بنیاد پر اجڑ گئے کہ ان کے یہاں بچی ہوئی ہے، بیٹے کی ولادت نہیں ہوئی، بیویوں کو طلاق اور بیویوں پر ظلم و جبر صرف اس بنیاد پر ہو رہا ہے کہ اس نے بیٹا نہیں جنا، بیٹی جنی۔ یہ زمانہ جاہلیت کی، جاہلوں کی رسم تھی، جو اللہ معاف کرے ہمارے ایسے ایسے واقعات بھی سننے کو آئے کہ وہ اگر پتہ چل جائے پیٹ کے اندر ہی کہ یہ بچی ہے تو وہیں اس کو ختم کر دیا جاتا۔ حالانکہ جس طرح زمین پر گاڑنا ایک جو ہے افسوسناک عمل، ظالمانہ عمل، ایسے ہی پیٹ کے اندر اس کو ختم کر دینا یہ بھی ظالمانہ عمل اور قتل کے اندر داخل ہے۔ یہ طرز عمل بھی قتل کے اندر داخل، اور اس قسم کا رواج ہمارے پڑھے لکھے معاشرے کے اندر بھی پایا جا رہا ہے۔ تو بچوں کی ولادت کو عار سمجھنا اور اس کی آمد کو اپنے لیے بوجھ سمجھنا، اس کی پرورش کو اپنے لیے بوجھ سمجھنا، یہ وہ قبیح طرز عمل ہے جو زمانہ جاہلیت میں ہی پایا جاتا تھا، جس کی جڑیں آج بھی اللہ معاف کرے ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، ہمارے لوگوں کے اندر موجود۔ حالانکہ رزق دینے والی ذات اللہ کی، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہم رزق کا سبب نہیں بنتے، ہم تو صرف ایک ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں، رزق ہم نہیں دے رہے ہوتے۔ وہ کھلانے پلانے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے، بلکہ دنیا میں جو بچہ آتا ہے وہ رزق میں اپنا حصہ لے کر آتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آیا ہو اور اپنے رزق کا حصہ لے کر نہ آیا ہو۔ کوئی جاتا ہے تو رزق کا اپنا حصہ واپس لے کر جاتا ہے، آتا ہے تو رزق کا اپنا حصہ لے کر آتا ہے۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک صاحب نے اپنے ملازم کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا کہ چلو اچھی خدمت کرتا ہے، اس کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا اور اضافہ کر کے اس کی تنخواہ دی۔ مالک نے اضافہ کر دیا اور ملازم نے وہ تنخواہ لے لی خاموشی کے ساتھ، نہ کوئی شکریہ ادا کیا، نہ اس کا احسان من ہوا، کچھ نہیں، زبان سے کوئی اظہار نہیں۔ مالک کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کہ بھئی میں نے اضافہ بھی کیا، احسان بھی کیا، اس نے نہ میرا شکریہ ادا کیا اور نہ ہی جو ہے میرا احسان من ہوا۔ تو اگلی مرتبہ اس نے کٹوتی کر کے دے دی، جو اضافہ کیا تھا اسے کاٹ دیا اور ایسے ہی دے دی۔ ذہن میں تھا کہ اب یہ غصہ ہوگا، کہے گا کہ اگلی مرتبہ آپ نے زائد دیا تھا اب کاٹ دیا، لیکن اس اللہ کے بندے نے دوبارہ کچھ نہیں کہا، خاموشی کے ساتھ لے کر چلتا بنا، نہ ناراضگی کا اظہار کیا نہ کوئی سوال کیا۔ تو مالک نے اس سے پوچھا بھائی بلا کر، اب پچھلی مرتبہ جب میں نے اضافہ کیا تھا تو اس وقت بھی تم نے کچھ شکریہ میرا ادا نہیں کیا، نہ میرے احسان مند ہوئے، اور اب میں نے کٹوتی کی ہے تب بھی تم نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ تو کہنے لگا کہ اصل میں بات یہ ہوئی کہ پچھلی دفعہ جب آپ نے اضافہ کیا تھا تو میرے گھر میں ولادت ہوئی تھی،
میرے گھر میں ایک بچے کی آمد ہوئی تھی تو میں نے یہ سوچ کر لیا کہ بچہ گھر پر آیا ہے وہ رزق کا اپنا حصہ لے کر آیا، یہ تو اسی کا حصہ تھا جو مجھے ملا، کوئی احسان نہیں ہوا۔ اور جب اگلی مرتبہ آپ نے کاٹ دیا تو میرے گھر کے اندر میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو میں سمجھا کہ جو میری والدہ کے رزق کا حصہ تھا وہ کٹ چکا، تو اس میں مجھے غمزدہ ہونے کی کیا ضرورت کہ جس کا حصہ تھا وہ اپنا حصہ اپنے ساتھ لے گی۔ تو دنیا میں جو آتا ہے وہ اپنا حصہ لے کر آتا ہے، جو جاتا ہے اپنا حصہ لے کر جاتا ہے۔ تو یہ سب کی ذمہ داری، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ سب کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ تو صرف اس ڈر سے، اس خوف سے کہ ان کو کھلائیں گے پلائیں گے کہاں، اس کی بنیاد پر اس کو بچیوں کو پیٹ میں ہی ختم کر دینا، یا اس کی بنیاد پر اولاد کی حصول کے اندر کمی کر دینا، اس سلسلے کو بند کر دینا اولاد کی آمد کا، یہ سب شرعاً ناجائز۔ کوئی بنیادی طور پر اگر اس طرح کر لیں کہ کچھ توقف کر لیں تاکہ اولاد کی اچھی تربیت ہو، ان کی نشو و نما اچھی ہو اور ان کی بہترین وہ تربیت کر سکیں، یا خاتون خانہ کی صحت ایسی نہیں ہے جو قابل تحمل ہے، ان اعذار کی بنیاد پر مناسب وقفہ اور گیپ کرنے میں تو کوئی مضائقہ نہیں، لیکن اس اولاد کی آمد کے سلسلے کو بالکل ہی ختم کر دینا، بند کر دینا، یہ شرعاً اور قطعاً جائز نہیں ہے، ناجائز۔ بلکہ حدیث کے اندر تو ایسی عورت سے نکاح کی ترغیب دی گئی ہے جو کثرت کے ساتھ بچہ جننے والی، حدیث نکاح یہ پڑھی جاتی ہے خطبہ نکاح کے دوران بھی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تزوج الودود الولود، ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو بہت محبت کرنے والی اور کثرت سے بچے جننے والی ہوں، فإنی مکاثر بکم الامم، کیونکہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت کی بنیاد پر دوسرے انبیاء پر فخر کروں گا۔ تو یہ اولاد کا آنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی باعث فخر ہوتا، اور پھر اس میں ہمارے لیے کوئی مشقت کی بات اس معنی کر نہیں ہے کہ رزق کا وعدہ اللہ جل شانہ نے کر رکھا، تو صرف اس بنیاد پر اولاد کے سلسلے کو ختم کر دینا، بند کر دینا، یہ شرعاً ناجائز اور گناہ کے اندر داخل ہے، اور بچیوں کی آمد کو عار سمجھنا یہ بھی اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں، بلکہ اس پر تو بڑے فضائل ہیں۔ کوئی اس بنیاد پر مناسب وقفہ کریں کہ اولاد کی تربیت اچھی ہو، نشو و نما اچھی ہو، اور خاتون کی والدہ کی صحت اچھی رہے، مناسب رہے، تو اس بنیاد پر مناسب فاصلے کی گیپ کی اجازت ہے، اور اس میں کوئی مضائقہ والی بات نہیں۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ، جو کچھ کہا گیا سنا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه